السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 18 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 11 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ امریکی فوجی نے کابل میں امریکی فوج کے تباہ کن انخلا کو روتے ہوئے بیان کیا۔ ایک سابق امریکی فوجی جو افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کے وقت بری طرح زخمی ہوا تھا، اس نے امریکی کانگریس کے سامنے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 2021 کا امریکی فوج کا انخلا انتہائی تباہ کن تھا۔ سابق امریکی فوجی ٹائلر ورگاس اینڈریوز نے ریپبلکن پارٹی کی زیر قیادت اس کمیٹی کے سامنے بیان دیا جو کابل سے امریکی فوجوں کے انخلا کے وقت جو بائیڈن انتظامیہ کے طریقہ کار کا جائزہ لے رہی ہے۔ کانگریس کے سامنے جذباتی انداز میں دیے گئے بیان میں اس نے بتایا کہ کس طرح خودکش حملے کے دوران اس کے ساتھیوں کے جسم ہوا میں اڑے اور جب اسے ہوش آیا تو اس کے ساتھیوں کی وہاں لاشیں نظر آئیں۔ اس نے کہا کہ میرا سارا جسم اس دھماکے کی وجہ سے بے حس ہو گیا تھا، میرا پیٹ پھٹ گیا تھا، میرے جسم کا ہر وہ حصہ جو دھماکے کی زد میں تھا وہ بم کے ٹکڑوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ سابق امریکی فوجی نے افغانستان سے فوجی انخلا کو تباہ کن قرار دیا اور مزید کہا کہ وہاں ناقابل یقین حد تک ذمہ داری کا فقدان تھا اور انتہائی غفلت کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے سامنے وہ تمام چہرے آ جاتے ہیں جنہیں ہم بچا نہ سکے، جنہیں ہم وہاں چھوڑ آئے۔ بی بی سی کی خبر کے مطابق اس کمیٹی کے سامنے پیش ہونے والے امریکی فوجیوں کی اکثریت نے افغانستان کے واقعات کی ذمہ داری جارج ڈبلیو بش سے لے کر جو بائیڈن تک تمام صدور پر عائد کی۔ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ افغانستان میں اور امریکہ میں موجود جتنے بھی اتحادی ہیں ان سب کی فوری طور پر مدد کی جائے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اقوام متحدہ نے کئی ہفتوں کی بحث کے بعد کہ آیا افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی کی کارروائیوں کو معطل کر دیا جائے یا اس میں کمی کی جائے، جمعرات کو $4.6 ارب کی ایک اپیل جاری کر دی تاکہ اس سال 23 ملین سے زیادہ معاشی اعتبار سے انتہائی کمزور افغان شہریوں کی مدد کی جا سکے۔ اقوام متحدہ نے یہ کہتے ہوئے فنڈز کی اپیل جاری کی ہے کہ انسانی ہمدردی کے پروگرام اگلے 6 ماہ کے لیے تجرباتی طور پر انجام دیے جائیں گے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کا معاہدہ۔ سعودی عرب اور ایران جمعے کو کئی برسوں کی کشیدگی کے بعد سفارتی تعلقات دوبارہ بحال کرنے اور 2 ماہ کے اندر ایک دوسرے کے ملک میں اپنے اپنے سفارت خانے کھولنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA کے مطابق یہ پیش رفت چین کے صدر شی جن پنگ کے شاندار اقدام اور سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان اچھے تعلقات کے فروغ کے لیے چین کی حمایت کے جواب میں ہوئی ہے۔ تینوں ممالک نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے۔ دونوں ممالک نے اس بات پر بھی رضامندی ظاہر کی ہے کہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ اس معاہدے پر عمل درآمد، اپنے سفیروں کی واپسی کے انتظامات اور 2 طرفہ تعلقات کو بڑھانے کے طریقوں پر بات چیت کے لیے ملیں گے۔ معاہدے پر دستخط ایران کی جانب سے اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار علی شمخانی نے اور سعودی عرب کے مشیر قومی سلامتی مساعد ابن محمد علی ایبان نے کیے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اسلام فوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک اعلیٰ سطح کی تقریب منعقد ہوئی جس میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے دنیا بھر میں مسلم کمیونٹی کے خلاف نفرت کے تباہ کن نتائج کو اجاگر کیا اور مسلمانوں کے خلاف تعصب اور تشدد کے سدباب کی عالمی کوششوں میں اضافے پر زور دیا۔ لنڈا تھامس نے لگ بھگ 4 سال قبل نیوزی لینڈ کی 2 مسجدوں میں عبادت گزاروں پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 51 مسلمانوں کو شہید اور 40 کو زخمی کر دیے جانے والے واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہولناک واقعہ پوری مسلم کمیونٹی کے خلاف ایک حملہ اور اسلاموفوبیا کے مہلک نتائج کا ایک عکاس ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس واقعے کے 3 سال بعد اقوام متحدہ نے 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے مقابلے کا بین الاقوامی دن قرار
قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے باضابطہ طور پر یہ تسلیم کیا کہ مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک اور تشدد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال امریکہ نے یہ طے کیا تھا کہ برما کی فوج کے ارکان نے روہنگیا کمیونٹی کے خلاف، جن میں سے بہت سے مسلمان ہیں، قتل عام اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا تھا۔ ہم نے یہ بھی طے کیا تھا کہ چینی حکومت سنکیانگ میں غالب مسلم اکثریت کے ایغور باشندوں اور دوسرے نسلی اور مذہبی اقلیتی گروپس کے خلاف قتل عام اور جرائم کی مرتکب ہوئی تھی۔ عمران خان، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی جانوں کو خطرات ہیں۔ حساس اداروں کی جانب سے الیکشن کمیشن کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے دوران سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حساس اداروں کی بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیکیورٹی تھریٹ الرٹ گزشتہ سال کی نسبت بہت زیادہ اور شدت کے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حساس اداروں کی بریفنگ میں بتایا گیا کہ عمران خان، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہیں، جبکہ دیگر کئی سیاسی رہنماؤں کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ انٹیلیجنس حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ انتخابات کے نتائج کسی ایک جماعت نے ماننے سے انکار کیا تو نیا تنازع بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے دوران پرتکلف خانوں کے اہتمام کے لیے جاری کیے جانے والا نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا صارفین کی تنقید کے بعد واپس لے لیا گیا ہے۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے 22 مارچ کو بلائے جانے والے اس اجلاس میں 100 VIP اور 100 عام افراد کے لیے پرتکلف کھانوں کا آرڈر دیا گیا تھا۔ 100 VIP افراد کے لیے دم پخت بیف والے نارنگی چاول، مکس سبزیاں، چکن ٹکا بوٹی، نان، سیخ کباب، رشین سلاد، تازہ سلاد، حلوہ، منرل واٹر اور کولڈ ڈرنکس، جبکہ عام افراد کے لیے بیف والے نارنگی چاول، چکن کری، مکس سبزیاں، حلوہ، نان اور کولڈ ڈرنکس کے اہتمام کے احکامات جاری کیے گئے تھے، جس پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید تنقید کی گئی تھی۔ ایک تیسری خبر میں پاکستان کے وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کہا ہے کہ کابینہ نے حج پالیسی 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ جمعے کو اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ گزشتہ برس سعودی وزیر حج و عمرہ سے میری ذاتی درخواست پر سعودی عرب نے مہربانی کرتے ہوئے لازمی حج واجبات میں پچھلے سال کے مقابلے میں کچھ کمی کی ہے، جس پر ہماری حکومت اور عوام خادم حرمین شریفین اور ولی عہد شہزادہ محمد ابن سلمان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ مفتی عبدالشکور نے بتایا کہ پاکستانی روپے کی قدر میں گراوٹ سے حج پیکیج پر کافی اثر پڑا ہے، جو کہ 3 لاکھ روپے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں برس ہم مینا، مزدلفہ اور عرفات میں مشاہیر ٹرین کی سہولت لینے میں بھی کامیاب رہے ہیں۔ فلسطینی نوجوان کی تل ابیب میں گھس کر کارروائی، 2 اسرائیلی زخمی، 1 ہلاک۔ اسرائیلی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ جمعرات کی رات گئے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے مرکز میں ایک فلسطینی مزاحمت کار نے گولی مار کر 3 اسرائیلیوں کو زخمی کر دیا، جن میں سے ایک بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ اسرائیلی پولیس نے مزید کہا کہ انہوں نے تل ابیب میں گولی چلانے والے کو جوابی فائر کر کے موت سے ہمکنار کر دیا۔ یہ واقعہ شہر کی سب سے مشہور سڑک پر واقع ایک کیفے میں پیش آیا۔ بعد ازاں اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اعلان کیا کہ تل ابیب میں فائرنگ کرنے والا نوجوان تنظیم کے عسکری بازو کا ایک رکن تھا۔ حماس نے مزید کہا کہ یہ آپریشن قابض اسرائیلی ریاست کے ان جرائم کے جواب میں کیا گیا ہے جو فلسطینیوں کی قوت ارادی کو کمزور کرتے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اسرائیل میں متنازع عدالتی اصلاحات کے خلاف ملک گیر مظاہروں کے درمیان مظاہرین نے سڑکیں بند کر دی اور وزیر اعظم کو ملک سے باہر جانے سے روکنے کی کوشش بھی کی۔ گاڑیوں نے بن گوریون ہوائی اڈے تک رسائی کی سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی، جہاں سے بنیامین نتنیاہو بعد میں روم کے لیے روانہ ہوئے۔ تقریباً 10 ہفتوں سے جاری یہ احتجاج اسرائیل میں اب تک کے سب سے بڑے مظاہروں میں سے ایک ہے۔ واضح ہے کہ متنازع عدالتی اصلاحات کے مخالفین کا کہنا ہے کہ ان اصلاحات سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اصلاحات ووٹرز کے لیے بہتر ہیں۔ یوکرین جنگ صرف روس کی وجہ سے شروع نہیں ہوئی۔ کیتھولک فرقے کے پیشوا
پوپ فرانسس نے جمعے کو شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں کہا کہ یوکرین میں جنگ صرف روس کی وجہ سے شروع نہیں ہوئی بلکہ یہ کئی سلطنتوں کے مفادات کی وجہ سے شروع ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق پوپ فرانسس نے کہا کہ اس تنازع کو سماجی مفادات نہ صرف روسی سلطنت کے بلکہ دوسری جگہوں کی سلطنتوں کے مفادات نے ہوا دی ہے۔ انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے امن کے لیے بات کرنے پر آمادگی بھی ظاہر کی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں چین کے شہر شیان میں فلو کیسز میں اضافے کے بعد لاک ڈاؤن لگا دیا گیا اور تمام اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ کورونا کے بعد پہلی بار کسی بیماری کے باعث لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے۔ خیال رہے کہ عالمی ادارہ صحت نے رواں ماہ کے آغاز پر خبردار کیا تھا کہ چین کے شمال اور جنوبی صوبوں میں فلو وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کے پھیلاؤ کو روکا نہ گیا تو خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک تیسری خبر میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے اعلان کیا کہ صدارتی اور پارلیمانی انتخابات 14 مئی کو منعقد کیے جائیں گے۔ رجب طیب اردوغان نے آئین کے آرٹیکل 116 کے ذریعے حاصل اختیارات کی روح سے 18 جون 2023 کو منعقد کیے جانے والے صدارتی اور عام انتخابات کو 14 مئی کو کروانے کے فیصلے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں خود سے شادی کرنے والی ایک خاتون 24 گھنٹے بعد ہی خود سے تنگ آ گئی اور طلاق لے لی۔ ارجنٹینا سے تعلق رکھنے والی سوشل میڈیا اسٹار سوفی میور نے پہلے اعلان کیا کہ اس نے خود سے شادی کر لی ہے اور 24 گھنٹے بعد ہی کہا کہ میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں طلاق لے رہی ہوں۔ سوفی میور کی پوسٹ پر بڑی تعداد میں رد عمل آئے اور صارفین نے اسے سستی شہرت کا طریقہ قرار دیا، جبکہ بعض صارفین نے اسے مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تاہم صارفین کا رد عمل جو بھی ہو، سوشل میڈیا اسٹار نے اپنی پوسٹ کے ذریعے نہ صرف سوشل میڈیا میں بلکہ دیگر ذرائع ابلاغ میں بھی جگہ بنانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔